أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل میں جہاں پر رکے تھے لاسٹ ٹائم، سنت کی اہمیت سے متعلق اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور تھوڑا سا کچھ آگے بھی دیکھیں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا کہ سنت ہماری زندگیوں میں کتنی اہم ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، اور سنت کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. سنت ہے تو ہمارا دین ہے. اگر ہم سمجھیں کہ صرف ہم قرآن پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے تو ایسا نہیں ہے. قرآن اور سنت، اکیلی سنت کو پکڑ لیں قرآن چھوڑ دیں تو بھی نہیں ہو سکتا. دونوں لازم و ملزوم قرار دیے گئے ہیں. تو اتباع سنت کے مسائل یہ پڑھنے کا، یہ سبجیکٹ سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سنت کی اہمیت کو جان کر سنت کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ ہے. ایک یہ ہے کہ اگر میں ویسا نہیں کروں گا تو میں دین سے بھٹک جاؤں گا. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ سنت کو ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم دین سے بھٹک جائیں گے. یہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کچھ چھوڑ دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور میری زندگی میں وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. جو چیز سنت کی میری زندگی میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور میں نہیں کر رہی، تو مجھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گمراہی کا باعث بن سکتی ہے. ایسی بات یا عمل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے. اس لیے اتنے آرام سے منہ سے نہیں نکال دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہی آتا ہے، سنت میں ہی آتا ہے، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا ایسا کچھ. حالانکہ آپ خود شور نہیں ہے، آپ کو خود پتا نہیں ہے، آپ نے کوئی اس کی اوتھینٹسٹی نہیں چیک کی ہوئی ہے کہ واقعی وہ حدیث ایسی موجود ہے یا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جان بوجھ کر سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ آپ کو خود بھی کنفرم نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کو آگے بیان کر دیں. جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری جانب جھوٹی بات منسوخ کی وہ آگ میں داخل ہوگا. اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کہی ہے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے کبھی نہ سنی ہوگی، لہٰذا ان سے بچ کر رہو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو حدیث کی سرچ ضرور ہو، جانے پہلے
کنفرم کریں، شرح صدر ہو اپنا، اس کے بعد اس کو آگے بیان کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ترین ہیں، یعنی اللہ کا غضب ہے ان پر بہت زیادہ۔ حرم شریف کی حرمت پامال کرنے والا، جو اس کی حرمت رکھی گئی ہے اس کو محترم قرار دیا گیا ہے، وہاں پہ جو کچھ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس میں سے کچھ وہ کرے۔ اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا۔ اور اگر اس پر ہم بات کریں تو ایک پورا لمبا چوڑا لیکچر ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی فوتگیوں پہ، اپنے ایونٹس پہ، اپنی اور چیزوں میں جاہلیت کے طریقے پر لوٹ گئے ہیں، اور جو اصل سنت کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، سب میں جاہلیت کے طریقے آ چکے ہیں۔ جو کچھ اس وقت ہوا کرتا تھا وہ چیزیں ہمارے اندر واپس آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور تیسرا، کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں بہت ہی زیادہ کلیئر اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا انسان کو نہ صرف آخرت میں اس کی ناکامی کا ذریعہ ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے عبرتناک سزا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ناکامی آ جاتی ہے، ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، لیفٹ ہینڈ، ہم کہتے ہیں لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یعنی رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اللہ کرے تجھ سے ایسا نہ ہو سکے، یعنی تو کبھی کر ہی نہ سکے، ٹرائی نہیں تم کر رہے ہو، کوشش نہیں کر رہے ہو، تو پھر کیسے کر سکو گے؟ اللہ کرے تم کر ہی نہ سکو۔ اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، حالانکہ کوئی اس کو ایسا عذر نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر اس کے بعد اپنا دایاں رائٹ ہینڈ منہ تک نہ اٹھا سکا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی اتنی باتیں جن کو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے تو کیا ہے یہ، بیٹھ کر کیوں پانی کیوں اس طرح پینا ہے، اور بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، اور اس طرح کھانا یا اس طرح کرنا، لو اتنا بھی اب نہیں ہے، بس کسی بھی طرح سے یہ ہم نے ایسی بنا لی ہیں باتیں، اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سنت ہے وہ سنت ہے اور اس کو مجھے فالو کرنا چاہیے۔ سنت کا احترام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی مخالفت بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ حد عمارہ بن رعیبہ نے حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو دوران خطبہ جمعہ ممبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا اللہ خراب کرے ان دونوں ہاتھوں کو، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا، یعنی اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی اتنا وہ اٹھاتے ہوتے تھے، اس سے اوپر ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے۔ دیکھیے صحابہ کرام اتنے زیادہ سینسٹیو تھے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرتے ہوئے جتنا ہاتھ اٹھایا، جتنا بولا، جیسے کیا، جتنا لیا، جس طرح سے ڈیل کیا، ہمیں ویسے ہی کرنے کا حکم ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جو خلاف سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جمعہ میں آتا ہے جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا تو اس طرف دوڑ نکلے اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ کھڑا ہوا چھوڑ گئے اس کا مطلب ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، کھڑے ہو کر ہی دینا سنت ہے، تو یہ بیٹھ کر کیوں دے رہا ہے؟ یہاں تک حدیث کو، سنت کو فالو کرنا ہمارے لیے اہم ہے، ہماری زندگیوں میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ہر عمل میں شادی کر رہے ہیں، کیسی شادیاں تھیں؟
देखने की जरूरत है। फौतगी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, कितनी औलाद और उन सब की फौतगियां हुई, सारे बच्चे आपकी जिंदगी में गए सिवाय हजरत फातिमा के, कैसी फौतगियां थी? आपने हज किया कैसे किया? आप उम्रा करने जाते थे तो आपका क्या तरीक़ाकार था? और जब तलाक के और जब इस तरह के मसाइल आते हैं तो भी आपने क्या फरमाया उसके बारे में? एक एक चीज को खोल कर बयान कर दिया गया। यहाँ तक कि अगर क़ज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम यूज करना है तो कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कौन सी दुआ पढ़ के जाना है, और फिर किस तरह से एक एक चीज को हदीस में मेंशन कर दिया गया है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि यानी हमें हमें अपनी हाजत को पूरा करने के लिए फिर हमने खाना कैसे है, क्या पढ़कर खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, एक एक चीज को बयान कर दिया गया है। अगर मैं उसको फॉलो करूंगी तो इसमें मेरा अपना ही भला होगा, और अगर नहीं करूंगी तो इसमें मेरा अपना ही नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही काफी है इसमें से। इंशाल्लाह आज हम कुछ नेक्स्ट आयात करेंगे और तजवीद और ट्रांसलेशन, और इंशाल्लाह जहां तक हो सका तफसीर भी करेंगे। हमारी आज की आयत 189 से स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह, और हम 193 तक करेंगे। पहले हम तजवीद देखते हैं। यसअलूनक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे लोगों की जब मैं तजवीद कभी रिकॉर्डिंग में आ रही होती है, ग्रुप्स में सुनती हूँ, तो बहुत सारे लोगों की ये मिस्टेक अभी भी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैता पढ़े होते हैं वो को, और निरजीम निरजीम बोल रहे होते हैं। निरानी है, रो को मोटा पढ़ना है, निरजीम। इसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिरा नहीं बोलना, हिर रो मोटी है और उसमें आगे हा की आवाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा जो ये एक एक लफ्ज को पढ़ने का मैंने कहा हुआ है, और आपका तजवीद का लेसन भी ग्रुप इंचार्जेस को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही कहा गया है कि एक एक लफ्ज करके सुनना है उनसे। सॉरी। तो उसका मकसद भी ये है कि जब आप पढ़ें एक एक लफ्ज को तो प्रॉपर एक एक उसके हर्फ पर गौर करें और उसका मखरज सही तरह से निकालें और उसको प्रॉपर अदा करें। तो इसलिए स्पीड ना लगाया करें सुनाते हुए। आपने अपनी गलतियां निकालने के लिए ही, निकलवाने के लिए ही क्लास ज्वाइन की है, ग्रुप ज्वाइन किया है, और फिर हम इस तरह पढ़े कि गलती ना ही निकले तो उसका फायदा नहीं है। बल्कि आपको इसका हरीस होना चाहिए कि जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो मेरी निकले और बेहतरी आए और ठीक हो इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाह। यस एलूनक, यस सीन सीटी वाला है, एलू मोहम्मद है। यस एलूनक अनिल अहिल्लाह। आइन हरूफ हलकी में से है। नील अहिल्लाह, आखिर में हा की साउंड आएगी। कुल हिया मवाकीतु, मवा अलिफ मद्दा, की या मद्दा, और कॉफ को मोटा करना है। लिन्नासी, लिन नून गुन्ना और ना अलिफ मद्दा और सीटी की आवाज। वल हज, हुआ होंठ गोल होंगे। वल बोलना है, वल नहीं बोलना। दोनों में आपको बोलते हुए भी फर्क फील होगा। वल नहीं बोलना, वल बोलना है, होंठ गोल करके। हरूफ हलकी में से जीम के साथ मिलाएंगे। क्योंकि हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं तो जीम के ऊपर जज़म आ जाएगी, और हम जानते हैं कि जब ये कौफ बा जीम दाल 5 लेटर्स हैं, इनके ऊपर अगर जज़म आ जाए, सुकून आ जाए, तो हम इन पे एको साउंड लेकर आते हैं, यानी इसको हम हिलाकर एको वाली साउंड के साथ पढ़ते हैं। तो कैसे हो जाएगा? वल हज वलैसल बिर्रु, लई या लीन हो रही है, इसको लई नहीं पढ़ना, सिर्फ हल्का सा लई, लई प्रॉपर। सल सीन सीटी वाला हर्फ है। बिर्रु रो को मोटा पढ़ना है। बी तुल बुयूत, बी में नून की आवाज को छुपाएंगे, इख्फा हो रहा है चूंकि आगे तार है। त में जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि अलिफ के ऊपर जब भी सुकून आता है, जज़म आती है, तो उसको हम झटके के साथ पढ़ते हैं, इसीलिए त पढ़ा जाएगा। तुल बुयू बुयू
वो मद्दा करेंगे हम। त मिन मिन ज़ुहूरिहा, मिन, नून पे भी इख्फा होगा, आगे ज़ुआ आ रहा है। ज़ुहू वाव मद्दा, री बारीक होगा, हा पे अलिफ मद्दा होगा। वलाकिन्नल बिर्र, वलाकिन, नून गुन्ना, बिर्र, रा को मोटा पढ़ना है। मनित्तक़ा, कॉफ मोटा होगा और थोड़ा सा लंबा होगा। वतुल बुयूत, व अगेन झटका, बुयू वाव मद्दा, मिन अब वबिहा, मिन इजहार, अब कलकला हो रहा है, व अलिफ मद्दा, बिहा अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा कब होती है? जब भी अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर फतहा आ रही हो तो हम उस अलिफ को दो हरकत खींच के पढ़ते हैं। वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि हम खड़ी जबर को पढ़ते हैं, स्टैंडिंग फतहा को। वत्तकुल्लाह, लाम, इसमें जलाला की लाम को हम यहाँ पर मोटा करेंगे कौफ से मिलाते हुए, चूंकि कौफ के ऊपर पेश दोमा आ रही है। अल्लाह वाले नाम से पहले वाला जो लफ्ज होता है उसकी लास्ट हरका को हमने देखना होता है। अगर फतहा हो, दोमा हो यानी जबर या पेश हो तो हम उस लाम को मोटा करते हैं, अगर जेर हो, कसरा हो तो हम उसको बारीक पढ़ते हैं। लअल्लकुम, आइन हरूफ हलकी, तुफलिहून, तुफ, फा की साउंड को क्लियर करना है। तुफ, ऐसा नहीं हो जाए तुफलिहून, कि वो सही प्रॉपर अदा ना हो, उस पर आवाज को ठहराना है। तुफलिहून, हू वो मद्दा और मद्दे आरिद लिल सुकून हमने पढ़ा था। वक़ातिलू, क़ा अलिफ मद्दा, तिलू वो मद्दा, फी सबीलिल्लाहि, फी या मद्दा, सभी में भी या मद्दा हो रही है। लिल्लाही, इसमें हम इसमें जलाला को मोटा नहीं करेंगे, सभी लिल्लाही बारीक ही पढ़ेंगे। अल्लज़ीना, दाल को नरमी से और साथ या मद्दा करते हुए, युक़ातिलूनकुम, युक़ा अलिफ मद्दा, तिलू वाव मद्दा, नकुम, वला अलिफ मद्दा, तअतदू, ता आइन हरूफ हलकी है, दू वाव मद्दा है, तअतदू, ता और दा दोनों का मखरज करीब करीब है, दोनों की साउंड क्लियर होनी चाहिए। तअतदू, इन्नल्लाह, इन, नून गुन्ना और इसमें जलाला के नाम को मोटा करना है क्योंकि इन्ना पर फतहा जबर आ रही है। ला युहिब्बुल मुअतदीन, ला अलिफ मद्दा, युहिब्बुल मुअ, आइन रूफ हलकी, तदीन या मद्दा और मद आरिद लिल सुकून या मद आरिद वक्फी हो रही है। वक़तुलूहुम, वक़ कलकला करेंगे, कौफ त्वा बा जीम दाल, 5 लेटर्स हैं ये जिन पे हम करते हैं। वाव मद्दा भी साथ होगी। वक़तुलूहुम, लू को लंबा करना है। हैतु, है या लीन हो रही है और सु, ता को हमने नरमी से पढ़ना है। तक़िफ्तुमूहुम, तक़िफ कौफ को मोटा, तुमू वाव मद्दा, हुम, व अखरिजूहुम, जू वाव मद्दा, मिन हैसु, मिन नून की आवाज क्लियर होगी चूंकि आगे हा आ रहा है। हमजा हा, आइन हा, गौइन खा में से कोई भी हर्फ नून साकिन के बाद आए तो हम उस नून साकिन को क्लियर पढ़ते हैं, इजहार करके वाजिया करके पढ़ते हैं। हई में या लीन हो रही है, तो ता को नरमी से पढ़ना है। हई सू की आवाज नहीं आएगी। हई सू, अखरजूकुम, वा को मोटा करना है, जू वाव मद्दा, वल फितनतु अशद्दु, अच्छा आखिर की ता और आखिर की दाल ये हरकत लंबी नहीं होनी चाहिए। वल फितनतु अशद्दु इस तरह करके नहीं पढ़ना, फौरन अपनी जुबान को रोकना है। अक्सर लोग आखिरी हरका को लंबा कर जाते हैं, जो कि हराम गलती है। आप एक और लेटर ऐड कर देते हैं, जिस तरह हम अगर पढ़े वल फितना तू पढ़े तो उसमें हम वाव को साथ ऐड कर रहे हैं। ये वल फितना तू अशद्दु मीनल कत्ल, मीनल कत्ल, कत्ल
यानी लाम के ऊपर भी सुकून आएगा, दो सुकून आएंगे, दोनों की आवाज को निकालना है। वला अलिफ मद्दा, तुकातिलूहुम वो मद्दा, इंदल मस्जिदिल हरामी, नून पे इक्फा करना है, दल मस, सीन सीटी वाला हर्फ है, जी दिल हरा, हा हरूफ है लगी, रॉ मोटा भी होगा और लंबा भी होगा, हत्ता, हा हरूफ है लकी में से, युकातिलूकुम, क़ा अलिफ मद्दा और मोटा करेंगे, लू वाव मद्दा, फी, अगर स्टॉप करेंगे तो फी, मद आरिद वक्फी ही यहाँ पे हो रही है। फ़इन क़ातलूकुम, फ़इन में नून की आवाज को छुपाएंगे, इख्फा करेंगे, क़ा, क़ा में कॉफ को मोटा भी करना है और लंबा भी करना है, लू वाव मद्दा, फ़क़्तुलूहुम, फ़क़ कॉफ पे कलकला, तुलू वाव मद्दा, कज़ालिका, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है, जज़ाउल काफिरीन, जज़ा, ज़ सीटी वाला हर्फ है, उसको लंबा करना है, उल काफिरीन, रीन में रॉ को बारीक रखना है और लंबा करना है। फ़इन तहौ, फ़इन करना है, नून की आवाज को छुपाना है, इख्फा करना है और फिर आखिर में हौ, होंठ गोल होंगे। फ़इन्नल्लाह, इन नून गुन्ना और लाम मोटा होगा आगे इसमें जलाला का, गफूरुर रहीम, गफू वाव मद्दा, रुर रॉ को मोटा करना है, रहीम, हा रुफ हलकी में से है, हीम या मद्दा और मद आरिद वक्फी होगी यहाँ पे, यानी लंबा करके पढ़ेंगे, वक़ातिलूहुम वाव मद्दा, हत्ता, ला अलिफ मद्दा, तकून वाव मद्दा, फितनतुन वयकून दीनु, फितनतुन इदगाम हो रहा है, हम यहाँ पे इदगाम गुन्ना करके पढ़ेंगे, यकू वाव मद्दा होगा, न दीनु, दी या मद्दा, लिल्लाह, लिल्लाह को लंबा करते हुए आखिर में हा की आवाज, फ़इन तहौ, हौ, फला अलिफ मद्दा, उद वाना, उद कलकला करना है, व अलिफ मद्दा, उद वाना, इल्ला अलिफ मद्दा, अला ज़ालिमीन, आ रूफ हलकी, ज़ो नरमी से नहीं पढ़ना है, ज़ो नहीं पढ़ना है इसको, ज़ो ज़ो नरमी से और साथ ही मोटा भी करना है, वअला ज़ालिमीन, मीन या मद्दा। यहाँ तक हमारा लेसन है आज का। कारी इब्राहिम की आवाज में सुने और फिर इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन करें। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। आयत नंबर 189 सूरतुल बकरा। यसअलूनका, सअला यसअलू से जमा का सीगा है। यसअलूना यानी वो सवाल करते हैं, वो सब सवाल करते हैं, का आपसे, या से मुराद यहाँ पर वो यानी जो हैं वो सहाबा कराम हैं, और का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे, सअला से है, सअला से ही हमें समझ आ रही है सवाल करना या क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह आन मुतल्लिक बारे में, अबाउट, अहिल हिलाल से मुतल्लिक, हिलाल की जमा अहिल्ला होती है, और हिलाल जो बिल्कुल शुरू का चांद होता है, पहली और दूसरी रात के चांद को हिलाल कहते हैं। उसके बाद वो कमर कहलाता है, उसको कमर कहा जाता है, बाकी जो पूरे महीने में जो हमें चांद नजर आ रहा होता है। जो शुरू के दो, पहली और दूसरी रात का जो चांद होता है वो अहिल्ला या हलाल कहलाता है। अहिल्ला का असल मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हा लाम लाम से जो है हिलाल, इसका मतलब होता है आवाज बुलंद करना। और जब चांद नजर आता है तो क्या होता है, आवाजें बुलंद होती हैं नया चांद देखकर, लोग अल्लाह अकबर कहते हैं और दुआ पढ़ते हैं और सब कुछ सेलिब्रेशन होती है, खास तौर पे जिनमें हमारी ईद और इस तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उस एतबार से इसको हिलाल कहा जाता है। कुल कह दीजिए, कौफ वाव लाम कौल से है, इसमें वाव ड्रॉप हुआ है। अलिफ वाव या तीन हरूफ इल्लत है, इल्लत अलील से है। अलील किसको कहते हैं उर्दू में, बीमार होने को। अलिफ वाव या तीन बीमार हरूफ है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कुछ अरसे बात करती हूँ ताकि जो नए आने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चला जाए, और जो पुराने हैं उनको भी और पुख्ता हो जाए। तो जब हम कोई भी अरबिक का वर्ड कर रहे होते हैं, उसमें थ्री मेन लेटर्स होते हैं जो कि उसका रूट वर्ड होते हैं। कुछ के फोर भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम है, थ्री ज्यादा होते हैं। और उन थ्री को जानना कि वो तीन कौन से वाले हैं, वो वक्त के साथ साथ जब आप गौर करते हैं और जिस तरह हम ये कम्बिनेशन बना देखते हैं, सेपरेट करके, सेपरेशन करके हम लफ्ज को देखते हैं, उसका मकसद भी यही होता है कि हम उसकी ट्रांसलेशन को प्रॉपर वे में कर सकें और उसको जान सकें। तो बहरहाल बाकी सारे हरूफ ठीक ठाक होते हैं हमेशा। वो जब जो अगर वो कहीं पर आ रहे हैं तो वो वैसे ही आ रहे होते हैं, वो ना कभी ड्रॉप होते हैं, ना कभी वो एक दूसरे की जगह पर आते हैं, सिवाय तीन हरूफ के।
اور وہ ہیں الف واو یا. الف واو یا کو حروف علت کہتے ہیں. جو علیل ہو جاتے ہیں، بیمار ہونے سے کیا ہوتا ہے پھر ایبسینٹ بھی ہو جاتے ہیں، موجود بھی نہیں رہتے ہیں. تو کبھی تو ڈراپ ہو جاتے ہیں یعنی بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی الف واو کی جگہ پہ آ جاتا ہے، واو یا کی جگہ پہ آ جاتا ہے، کبھی یا الف کی جگہ پہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کی جگہ پر آتے رہتے ہیں. تو جس روٹ ورڈ میں الف واو یا ہوتے ہیں اس روٹ ورڈ کو جاننا، یاد رکھنا، پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ٹرکی ہوتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یاد کر کر کے جو بہت کامن ورڈز ہیں ان کا انسان کو یاد ہو ہی جاتا ہے. اور جو اس کے علاوہ باقی بہت سارے ہیں وہ سمپلی آپ کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے. جیسے کہ یسألونک میں سأل سین حمزہ لام تھا، اور اہلا میں ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قل میں قول اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، اور یہاں پر قول کی کا یہ فعل امر ہے. فعل امر یعنی جس کے ذریعے سے ہم جس فعل کے ذریعے سے حکم دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کا واو ڈراپ ہو جاتا ہے، فعل امر بناتے ہیں. ہیا وہ، مواقیتو میقات کی جمع ہے. اصل میں وقت واو قاف اس سے مراد ہے وقت بتانے کا ذریعہ بھی، جگہ بھی، اس کو میقات کہتے ہیں، مواقیت. للناسی لی کے لیے، الناس لوگوں، لوگوں کے لیے. لی کی ٹرانسلیشن ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. ناسی نون واو سین نوس اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ناس کہتے ہیں لوگوں کو، واسطے لوگوں کے لیے. لی کے لیے بیچ میں الف لام تھا اصل میں، لی اور الناس کو کمبینیشن بنا ہے. جب اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کا الف بیچ میں سے غائب ہو گیا، جو ال کا شروع میں الف تھا، تو یہ بن گیا للناسی والحجی. واو اور ال پراپر ناؤن، اس میں معرفہ بنانے کے لیے ہے. حج حاجیم جم حج کا روٹ ورڈ ہے. وا اور لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں کے لیے آتا ہے، لا نہیں کے لیے آتا ہے، ماں کے نہیں کے لیے آتا ہے، لم نہیں کے لیے آتا ہے. کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ نہیں کو شو کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں میں لیسا بھی ہے. اور نہیں ہے. البرو نیکی، با رو رو بر، بر کے لفظ کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں. الخیر الکثیر کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ خیر. بر ویسے کہتے ہیں جنگل کو، کھلی جگہ کو جہاں پہ بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے. تو نیکیوں کی بھی بہت زیادہ ورائٹی ہے، یعنی بہت زیادہ ورائٹی میں سے، نیکی میں سے، خیر کثیر میں سے یہ نہیں ہے. بی ان یہ کہ، بی ساتھ، ان کے. اور یہاں پہ ہم ٹرانسلیشن کریں گے تاکید کے لیے آ رہا ہے بی، یہ کہ تو تا تو، تا شروع میں آ رہا ہے، الف تا ہے اور پھر واو الف ہے. تا تم، اتا یا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یا یہاں پر ڈراپ ہوا ہوا ہے، صرف حمزہ اور تا لکھا ہوا ہے. واو الف آخر میں جمع کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ تم آؤ، تم سب آؤ. مراد واو الف سے ہمارے ذہن میں کلیئر ہے کہ ایک کی بات نہیں ہو رہی، زیادہ کی بات ہو رہی ہے. تم آؤ. البیوتا، ال پراپر ناؤن کے لیے ہے، اس میں معرفہ بنانے کے لیے. بیوتا بیت کی جمع ہے، با یاتا بیت گھروں کو. من سے ظہوریہا، ظہوریہا ظہروں کی جمع ہے، ظہور. اور ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی بیک، پچھلی طرف سے، جس طرح بیک یارڈ ہے. ان کی پچھلی طرف سے. جو حرکات لاسٹ میں چینج ہو رہی ہوتی ہے نا، ان کو اعراب کہتے ہیں. کسی بھی ورڈ کے اینڈ پر جس طرح کبھی البرا آتا ہے، کبھی البرو آتا ہے، کبھی البری مثلا، تو یہ اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت آیت کے اندر، اس کے مطابق ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے کوئی جج نہیں کر سکتے ہیں. کبھی وہ کسی انداز میں آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ فائل ہوتا ہے، کبھی وہ مفعول ہوتا ہے، کبھی وہ اور کوئی کسی ٹائپ میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اس کی حرکات ہوتی ہیں. یہ ایک اور نئی کہانی ہے جس کو بھی میں سٹارٹ نہیں کر رہی ہوں، کسی نے کوشچن کیا ہے اس لیے میں اتنا آنسر کر رہی ہوں. کہ یہ حرکات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان سے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اس کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں کہ اس وقت وہ کس اعتبار سے آ رہا ہے، فائل کے اعتبار سے آ رہا ہے، مفعول کے اعتبار سے آ رہا ہے، یا کسی اور اعتبار سے آ رہا ہے. بہرحال ظہوری ہا، ہا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے بیوت کی طرف. بیت کے لیے ہا ہے. ہم جانتے ہیں جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کی جمع جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو ہا کے ساتھ، سنگولر جو مونس ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں.
तो ज़ुहूरिहा उनकी पिछली तरफ से, वलाकिन्ना और लेकिन, अलबिर्रा नेकी उसकी है, जैसे यहाँ पे देखें अलबिर्रा आ गया, पहले अलबिर्रु आया था, दोनों का उनकी पोजीशन के एतबार से उनके एराब का फर्क है, यानी लास्ट वाले लेटर, लास्ट वाली हरकत था। मन जो कोई, लिविंग के लिए मन आता है, नॉन लिविंग के लिए माँ आता है। मन जो कोई इत्तका तकवा करे, तकवा इख्तियार करे, वो काफिया वकाया इसका रूट वर्ड है, चाहे वो तत्तकून हो, मुत्तकी हो, यत्तकून हो, इत्तका हो, कुछ भी हो, उन सबका रूट वर्ड हमेशा क्या होता है, वाव काफिया। वाव यहाँ पर ड्रॉप हुआ है स्टार्ट वाला। वकाया वकाया कहते हैं बचाने को, इसको हमने जब स्टार्ट की थी फिल बकरा हुदल लिल मुत्तकीन, उस वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। व तू और आओ तुम, व तू क्योंकि फेल अमर है, और अमर ऑर्डर किसको दिया जाता है, जो सामने मौजूद है, जिनसे मुखातिब हैं आप, तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन में तुम आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप हो सकता है आपको ये हो कि यहाँ पर तो तुम के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फेल अमर है और वो हाजिर को ही फेल अमर दिया जाता है उस एतबार से। और आओ तुम अलबुयूता घरों में या घरों को, मिन से अबवाब, अबवाब बा वाओ बा रूट वर्ड है इसका, उनके दरवाजों से, उसके दरवाजों से, यानी घरों के दरवाजों से। वत्तकू और डरो, वाओ काफिया इसका भी रूट वर्ड वही है जो कि इत्तका का था, जो कि मुत्तकी का होता है, यत्तकून मुत्तकीन इन सब का। वत्तकू वाओ अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है, इत्तका अलिफ ता कॉफ, इत्तका और डरो फेल अमर है। अल्लाह अल्लाह से, लअल्ला ताकि तुम, या शायद कि कुम तुम, तुफलिहून तुम फलाह पाओ। ताशुर में तुम के लिए आ रहा है, फेल मुजारे की निशानी है। हम जानते हैं फेल मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को कंबाइन करके बनता है। अरबिक में कोई तीन जमाने नहीं होते, दो होते हैं, एक पास्ट टेंस और एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को अरबिक में मुजारे कहते हैं। तो हमारे पास एक माजी होता है, एक मुजारे। मुजारे की हमने चार निशानियां पढ़ी हुई हैं। किसी भी फेल वर्ब के स्टार्ट में अगर ता लगा हो, या लगा हो, नून लगा हो या अलिफ लगा हो, तो वो फेल मुजारे की निशानी होती है। ता का मतलब तुम होता है, या का मतलब वो होता है, नून का मतलब हम होता है, और अलिफ हो तो मैं होता है। तो यहाँ पे ता लगा हुआ है, तुम, फा लाम हा रूट वर्ड है, और वाव नून जमा के लिए आ रहा है, तुम फला पहुंच जाओ। फकातिलू और जंग करो, कातिलु किताल से है। अच्छा, यहाँ पर अब चूंकि जो अगली आयत हैं उनमें दो तरह के वर्ड इसमें रिपीट होंगे, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझें कि हमारे पास थ्री लेटर्स होते हैं रूट वर्ड के तौर पे। फेल माजी का जो सीगा होता है, जो स्टार्टिंग होती है, वो थ्री लेटर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि कौतला, कौतला। ठीक है, उसके साथ हम कुछ एडिशंस करते हैं, कभी कभी उसके दरमियान में अलिफ लगा देते हैं, कभी ता दरमियान में आ जाता है, कभी शद आ जाती है, कभी शुरू में हमजा लग जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जब उस तरह करके हम उनमें ऐड कर रहे होते हैं तो असल में उसका मकसद होता है उससे मीनिंग में फर्क पड़ा। और ये अरबिक में कुछ बाब हैं जिन बाब में हमें बताया गया है कि मसलन सिंपल थ्री लेटर वाला जो वर्ब है उसमें कैसे चेंजिंग करें तो क्या उसकी का मतलब आ जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ, फिर माजी में हमने किया था कि थ्री जो लेटर्स हैं उनके स्टार्ट में अगर हम हमजा लगा दें, जैसे कि अनजला, अनजरा, अफ़ाला, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, किस तरह हम करते हैं। इसी तरह से कभी कभार जब कम्बिनेशन बन रहा होता है, जब इस तरह करके वर्ब होता है, उस वर्ब में एक स्ट्रक्चर ये भी होता है कि अलिफ ऐड हो जाता है, कौतला, और उसे फर्क क्या पड़ जाता है। कौतला सिंपल होता है मारना, किल करना, कत्ल करना, कौतला कत्ल करना। जब अलिफ बीच में लग जाता है, कौतला, कौतला, कौफ के बाद अलिफ, तो उसका मतलब है दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, यानी दोनों इन्वॉल्व हैं, दो लोग इन्वॉल्व हैं आपस में, एक नहीं कर रहा, दोनों कर रहे हैं, यानी लड़ाई करना, जंग करना। तो आगे अगली आयत में बहुत दफा कहीं पर कतल आएगा, कहीं पे कौतल आएगा।
جہاں پہ قاتل قاتل کچھ اس طرح آئے گا، الف کے ساتھ آئے گا، وہاں پر اس کا مطلب ہوگا جنگ کرنا، لڑائی کرنا. اور جہاں پہ سمپل قاتلہ کے ساتھ آئے گا تو وہاں پہ مطلب ہوگا کل کرنا، مارنا، قتل کرنا. ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہوگا. آگے ہم یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے. بہرحال وقاتلو الف کے ساتھ آ رہا ہے، اور جنگ کرو فعل امر ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. فی میں سبیلی راستے، سین بالا سبل راستے کو کہتے ہیں. اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان سے جو یقاتلونکم یقاتل قا پھر اگین یو وہ قاتل جنگ کرتے ہیں، واو جمع کے لیے اس لیے ہم جنگ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کریں کرتا ہے نہیں، جنگ کرتے ہیں کم تم سے، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے. اور لا نہیں، تعتدو تا تم، اعتدا یعتدی سے ہے یعنی حق سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا. اس کا روٹ ورڈ عین دال واو ہے. عدوب عدوب دشمن کو کہتے ہیں، دشمن کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. تو حق سے تجاوز کرنا، حلال سے حرام کی طرف جانا، اپنی باؤنڈریز کو کراس کرنا. اور نہ تم زیادتی کرو، نہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کرو. کب؟ جنگ کرتے ہوئے. ان بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، حبابا حب سے ہے، حب اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی پسند کرتا، محبت رکھتا. المعتدین الف لام آ رہا ہے پراپر ناؤن کے لیے، اس میں معرفہ کے لیے. یا نون آخر میں آ رہا ہے جمع کے لیے، درمیان میں رہ گیا معتد. تو عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے اصل میں. تا بیچ میں ایڈ ہوا ہوا ہے، یہ ایسے ہی ایڈ ہوا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی میں نے بات کی ہے، جس طرح تا دو میں بھی تا ایڈ ہوا ہوا ہے عین کے بعد. جس طرح کہ ہم نے الف ایڈ کیا ہے ویسے ہی تا بھی کبھی اس طرح ایڈ ہوتا ہے اور اس میں میننگ میں فرق آتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. سمپلی ابھی آپ کو تا تنگ نہ کرے اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ کیوں آیا ہوا ہے. عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، واو یہاں پر ڈراپ ہوا ہوا ہے. وَقْتُلُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ. اب یہ دیکھیں قتل ہے، اس میں الف نہیں آ رہا بیچ میں، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں؟ اور قتل کرو ہم انہیں، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم ثقف ثقف یثقف یثقف مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. ثقف تو موہم. اچھا یہ لکھنے میں دوبارہ غلطی ہوئی بھی ہے، جو اس کا سیپریشن کمبینیشن بنایا ہوا ہے یہ اصل میں سا قوف فا ثقف تھا، اور پھر آگے تا میم آتا ہے اور بریکٹ میں آپ واو لکھیں گے اور پھر ہم ہوگا. ٹھیک ہے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں میں. ثقف تمو کی سیپریشن اس طرح ہوگی کہ ثقف کیونکہ روٹ ورڈ ہے، تا قوف فا، تم پروناؤن ہے، ضمیر ہے تم کی، واو بیچ میں ایکسٹرا ہے، اور ہم انہیں یا ان سے. واو ایکسٹرا کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ کسی جمع کے لیے نہیں آیا ہوا. آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم نے پروناؤن کیے تھے اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی تم کی ضمیر کو ہم نے آگے کسی اور ضمیر کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو بیچ میں ہم واو کا اضافہ کرتے ہیں اور میم کے اوپر تب پیش یا ضمہ آ جاتی ہے. تو اصل میں یہ تھا ثقف تم ہم، لیکن اس کو جب اس طرح سے ایک روانی میں کیا گیا اور جب اس کے ساتھ ملایا گیا تو تم کے بعد ہمیشہ جب آگے ایک اور پروناؤن کے ساتھ ہم نے ملانا ہو تو ہم واو کو ایڈ کرتے ہیں اور میم پر پیش ضمہ لگا دیتے ہیں. اسی لیے یہ بن گیا ثقف تموہم. اصل میں یہ تم تھا، تم سے میم پر ضمہ آئی اور ہم نے واو کا اضافہ کیا تو ثقف تموہم. ثقف تم واو ایڈ ہوا اور ہم، ثقف تموہم پاؤ تم انہیں. وَأَخْرِجُوهُمْ اخرج اخراج نکالنا، اخرجہ نکالنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا. خرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، اور اخرجہ نکالا، نکالنا.
شروع میں حمزہ لگنے سے وہ نکالنے کے میننگ میں چلا جاتا ہے، خود نکلنا نہیں بلکہ نکالنا. تو اخرجو یہ والا جو شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ فعل ماضی کے شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا انزلہ ہوتا ہے، انذرا ہوتا ہے، اور یہ اخرجا جس طرح آ گیا ہے. تو اخرجو ہم، نکالو، واو جمع کے لیے، ہم انہیں، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا، کم تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ آزمائش، دین سے روکنا یہاں پر مراد ہے. اور ویسے لغت میں، لینگویج میں سونے کو پگھلا کر اس کا میل کچیل نکالنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے فتنہ. اشد زیادہ سخت ہے، اشد اس میں تفضیل ہے، کسی چیز کو کسی پر فضیلت دینا، فوقیت دینے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں. اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، من سے، القتلی قتل سے، کلنگ سے، و اور لا نہ، تقاتلوہم تم جنگ کرو، تم لڑو ان سے. تقا آ گیا نا، وہی الف آ گیا، کھڑی زبر سے مراد وہی ہے. تو تقاتل تم لڑو، واو یہ جمع ہے، ہم ان سے، اندہ پاس، قریب، المسجد الحرامی، المسجد سین جیم دال جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، الحرامی حرمت والی، محترم، حتی یہاں تک کہ، یقاتلوکم وہ جنگ کریں، وہ لڑیں، کم تم سے، فیہی اس میں، ان والے ورڈز کو ہم کر چکے ہیں اس لیے میں اس کو سپریشن الگ سے اب دوبارہ نہیں بتا رہی. فَإِن پھر اگر، قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو انہیں. تو جنگ کرو نہیں تو قتل کرو، یہ اب سمپل قاف تا لام آ رہا ہے، تو قتل کرو انہیں. کذالک یہی ہے، جزاء بدلہ، الکافرین کافروں کا، کاف فاروا روٹ ورڈ ہے، الف لام اس میں معرفہ کے لیے ہے، یا نون جمع کے لیے ہے، درمیان میں رہ گیا کاف فاروا، کافر انکار کرنے والا. فا پھر، ان اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، امر اور نہیں، نہیں آپ نے سن رکھا ہوگا، نون ہا یا فعل امر ہوتا ہے اور فعل نہیں ہوتا ہے. نہیں کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم کچھ نہ کرنے کا آرڈر کر رہے ہوں، یعنی باز رہنے کا کہہ رہے ہوں. تو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ، غفور غین فارا غفرا روٹ ورڈ ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم رحمیم بہت رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو جنگ کرو، ہم ان سے، حتی یہاں تک کہ، لا نہ تکون رہے، کاف واو نون کون ہے، فتنتن کوئی فتنہ، فتنون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور و اور یکونا ہو جائے، الدین دین، الف لام شروع میں پراپر کے لیے آ رہا ہے، دینو دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لی اللہ یعنی لی کے لیے، اللہ 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 ہی کے لیے. فا پھر، ان اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، سٹاپ ہو جائیں، فلا تو نہ، عدوان عدوان عدو سے ہے، عین دال واو، عدوان کوئی زیادتی، الا مگر، علی اوپر، الظالمین ظالموں پر، ظالم کی جمع ہے ظالمین، ظالمین اور ظالمون دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ جو اس کے آگے پیچھے حرکات یا حروف آ رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ واو نون اور یا نون بنتا ہے. تو ظالموں پر سمپلی ہوگا. اب اس کی تلاوت سن لیں. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. لاسٹ ٹائم ہم نے باطل طریقے سے مال کمانے سے متعلق کچھ بات کی تھی. ہمارے پاس وقت کم بچا ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کے 5 منٹ اور لے کر میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. کچھ اور چیزیں جو کہ ایڈ کرنا چاہوں گی. لاسٹ ٹائم ہم نے باطل طریقے سے مال کمانے میں رشوت کو دیکھا تھا، چوری کو دیکھا، حرام کمائی، فریب، دھوکہ، خیانت کرنا. آج ہم کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کریں گے. باطل طریقے سے مال حاصل کرنا. باطل طریقے سے مال حاصل کرنے میں بلا ضرورت مانگنا بھی آتا ہے. آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو مانگ کر اپنے لیے کر لیں. مال جمع کرنے کے لیے مانگنا تاکہ آپ کے پاس اور ہو جائے، حالانکہ آپ کو اس کی ایسے ضرورت نہیں ہے، گویا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے. یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال بڑھائے، بس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور دوسروں سے مانگنا، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ دوسرے آپ کو دیں، یہ بھی باطل طریقے سے ہی مال حاصل کرنا ہے. آپ اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن آپ اپنی چرب زبانی اور اپنے اس انداز سے اس کو اپنے لیے کر لیں، اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا. اسی طرح بلا ضرورت مانگنے والے کا سوال قیامت کے روز اس کے چہرے پر زخم کی مانند ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنا ہوگا. ایک ہوتا ہے زخم اور ایک جو چھلنے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، ویسا بنا ہوا ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مال غنی کر دیتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امیر ہے بندہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا پاس ہو. تو گویا آپ کے پاس ہے اتنا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. تو اس معاملے میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسے ہی ہم ان چیزوں کو نہ لینے کی کوشش میں رہیں جو کہ ہماری ہے ہی نہیں. اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز وہ ہے سود کا لینا اور دینا. قرآن میں بہت کلیئر طور پر اس کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اور سود کھانے والے لوگ قیامت کے روز اپنی قبروں سے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے. اس کا بھی البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ذکر موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے کا مال چاہے کتنا زیادہ ہی ہو بالآخر گھٹ جاتا ہے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، 70 اس کے سٹیپس درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے. یعنی گویا ماں سے ہی زنا کر لیا اس کے برابر ہے ابن ماجہ کی صحیح روایت کے مطابق. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہوں گے. اسی طرح سے ڈاکہ ڈالنا، بھتہ وصول کرنا اور اس قسم کے کام کرنا، زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی سے اس کا مال لے لینا، بہت کلیئر طور پہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتہ وصول کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. سمپل سی سیدھی سی بات بتا دی گئی ہے. ابو داؤد کی حسن روایت ہے یہ.
اور اسی طرح ایک اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کا مال لوٹے یا چھین لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، من انتہب نہبتن فلیس منا، جو شخص دوسرے کا مال لوٹ لے یا چھین لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے باطل طریقے سے مال کمانے میں ناجائز قبضہ کرنا بھی آتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لینا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، اس کو لے لینا، جب مال تقسیم ہو رہا ہو تو اس وقت میں ہی جس طرح وراثت کے اعتبار سے بھی عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا جو زیادہ طاقتور نہیں ہے اس کو اتنا نہیں دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا پلاٹ، کسی کا مکان، کسی بھی چیز کو ناجائز قبضہ کرنے والے کے بارے میں سخت وعید دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بھر زمین پر، صرف ہاتھ برابر بھی زمین پر ناحق قبضہ کیا، قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، یعنی ان سب کا وزن اس سب کو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین ناحق لے لی، قیامت کے روز اسے 7 زمینوں تک نیچے دھنسایا جائے گا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ میری ہے، وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر باطل طریقے سے مال کمانے میں دوسرے کی مزدوری ادا نہ کرنا بھی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام، پلمبر کو بلایا، کوئی اور کام، کسی اور کام کے لیے گھر میں کچھ کام کروایا ان سے، اور آخر میں کہا نہیں تم نے اس کو اس طرح نہیں کیا، یہ کر دیا، طے کچھ اور ہوئی تھی مزدوری، لیکن بعد میں اینڈ پر آپ نے اس کو کم کر دیا، اور یا کر دیا کہ نہیں نہیں اتنے نہیں، اتنے بنتے ہیں، بس رہنے دو، اتنے ہی کافی ہے، شکر کرو اتنے بھی دے رہا ہوں۔ تو اس کو سختی سے ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا کام پوری اجرت دینا ہے، جو دوسرے نے کمی کی ہے اس کی پکڑ اس سے ہوگی، آپ کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز میں 3 آدمیوں کی طرف سے جھگڑا کروں گا، جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر دھوکہ دیا، جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، جس نے مزدور سے مزدوری پوری لی لیکن اسے اجرت ادا نہ کی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کا حق لے لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ قسم کھا کر کسی کا حق لے لیا کہ نہیں قسم سے یہ تو میرا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ تو اصل میں اس طرح ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ خواہ وہ چیز معمولی ہی ہو، آپ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلوں کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اتنی چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی، اور بعض اوقات ایک آدمی دوسرے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اس کو بولنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اس سٹائل میں، اس انداز میں کرتا ہے کہ گویا وہی سچا لگتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے میں جو کسی کو حق دلاؤں وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح تو میں اسے آگ کا ٹکڑا دلا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے باطل طریقے سے کمانے میں، ناپ میں، ماپ تول میں کمی کرنا بھی آتا ہے، تھوڑا سا آپ کچھ ہلکا ہلکا سا کم کر دیں، جب ڈال کے دیں، کچھ بھی ایسا ناپ تول والا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح متوففین میں بیان کر دیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَوَّفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کم دینے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لیتے وقت پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ماپ یا وزن میں کمی کرتے ہیں، کپڑا دینے لگے تھوڑا سا کم کر دیا کٹنگ میں، کچھ بھی کرتے ہوئے کوئی بھی اس قسم کی جو تھوڑی بہت بھی ناپ تول میں کمی ہے کسی بھی انداز میں دیتے ہوئے اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ پھر اسی طرح سے باطل طریقے سے کمانے میں ذخیرہ اندوزی بھی آتی ہے، آپ جس وقت لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت سٹاک جمع کر لیں اور پھر اس کو مہنگا کر کے بیچیں، تو جو مال آپ حاصل کر رہے ہیں اصل میں
وہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں سے غلہ روک لے گا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا فرما دے گا، جزام اور افلاس۔ رمضان آتا ہے، پتہ ہے اب لوگوں نے چیزیں لینی ہے، ساری مہنگی کر دی، پیچھے سٹاک کو روک دیا کہ کوئی چیز آپ کو پتہ ہے ضرورت کی ہے اور سب کو ضرورت ہے، آپ کے پاس مال ہے تو آپ زیادہ ساری لے کے رکھ لیں اپنے پاس، تو کچھ بھی اس قسم کا کرنا جو کہ ذخیرہ اندوزی کا باعث بنے۔ جو زکوٰۃ کا ہمیں کہا گیا ہے جولری پہ، زیورات پہ، وہ بھی اسی وجہ سے کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ ہاں جو چیز استعمال کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور اس پر آپ مال دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو رکھیں، استعمال کریں، لیکن صرف اور صرف بنا کے جمع کر کے رکھنا یہ کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، کوئی شخص غلہ نہیں روکتا سوائے گناہ گار، یعنی صرف گناہ گار لوگ جو ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ پھر حرام چیزوں کا کاروبار کرنا، اس سے جو کمائی آتی ہے وہ بھی قبول نہیں ہے، جس طرح کے بت گری، بت فروشی کرنا اور فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے کاروبار کرنا، بدکار عورت کی کمائی، جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان میں مال خرچ کرنا، کوئی میوزیکل نائٹ ہے اور کوئی ایسی چیزیں ہیں اس میں جو کچھ لگایا دیا دلایا جا رہا ہے، پھر شراب کی تیاری، خرید و فروخت اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے قسمتیں بتانے کا کاروبار، نجومی کے پاس جانا اور اس کو مال دینا یا اس سے لینا یا کچھ بھی اس انداز میں کرنا، حرام چیزوں کے کاروبار، یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی فروخت حرام قرار دی ہے۔ اسی طرح سے باطل طریقے سے کمانے میں ہم دیکھتے جائیں تو چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں آتی ہیں، ایسے ہی ناحق مال یتیم کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں دو ضعیفوں، دو کمزوروں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا۔ ابن ماجہ کی حسن روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم چیز باطل طریقے سے مال کمانے اور رکھنے میں قرض ادا نہ کرنا بھی آتا ہے۔ ہم قرض لیتے ہیں، جس سے ہم لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، اگر اس نے کچھ دے بھی دیا، اگر میں نہ بھی لوٹاؤں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس وقت اس سے عہد کر کے لے لیا اور بعد میں اس کو لوٹانے میں ٹال مٹول کی اور کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ تو قرض ادا کرنا انتہائی درجے ضروری ہے، بہت سخت چیز ہے یہ۔ محمد بن حجش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا اور فرمایا، سبحان اللہ، کتنی سختی نازل ہوئی ہے۔ ہم خاموش رہے اور گھبرا گئے۔ دوسرے دن میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سختی کیسی ہے جو نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو، اور اس پر قرض ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہو تو قرض لیا جائے۔ اسی طرح آتا ہے ابو قتادہ کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کی میت لائی گئی تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر قرض ہے، لہٰذا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا لو۔ ابو قتادہ نے عرض کیا، اس کا قرض میرے ذمہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے کا پورا قرض اپنے ذمہ لیتے ہو؟ ابو قتادہ نے عرض کیا، ہاں پورے کا پورا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا قرض ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، اتنی چیزوں کو بھی ایکسپلین کر دیا کہ کہیں کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اس کے پاس تو بہت مال ہے، اگر میں نے نہ بھی واپس کیا، اگر تھوڑا لیٹ بھی کر لوں تو کوئی بات نہیں، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ غنی امیر آدمی کا قرض ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور بالکل آخری چیز جو میں مینشن کروں گی وہ وہی ہے جو پہلے بھی ذکر کیا کہ عورت کو میراث سے
محروم کر دینا، اس کے بارے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے وراثت کے حصے بیان کیے ہیں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص میراث کے کام میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں باطل طریقے سے مال کمانے میں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہم اس بارے میں اور زیادہ کانشیس ہو سکیں اور اچھے انداز میں ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں حلال مال کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، جو کوئی کمیاں ہیں اللہ ہماری اس طرف دھیان ہم کرنے والے ہوں اور اس سے بچنے والے ہوں۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔